السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر سید کاظم شاہ، اور جو ہمارا چینل ہے پروفیسر آف اسکرپٹ، اس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے CSS کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں کی کنسرن ہے، لوگ اس پہ جاننا چاہتے ہیں، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اس کو، اور آج کل رزلٹ بھی نکلا ہوا ہے تو اس پہ بڑی مبارکبادی وغیرہ مل رہی ہے، یا لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہے۔ میں اس ایشو کو پولیٹیکلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایز اے کیریئر پاتھ یہ کیسا ہے، اور جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس سے، جو ہماری گریٹ ایکسپیکٹیشن ہے کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں، اور کیا وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں، بعد میں کیا بندہ ڈس اپوائنٹ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جو CSS سے گریٹ ایکسپیکٹیشنز ہے، کہ یہ بہت بڑی بلا کنسیڈر کی جاتی ہے پاکستان میں، اور ہائیسٹ فارم آف سروس کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اس ایشو کو اگر ہم دیکھیں تو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجولی تھوڑا بہت فائدہ تو اس سے ہو جاتا ہے، بندے کو اچھی سیلری ملتی ہے، مراد ملتے ہیں، نوکر چاکر بنگلے وغیرہ ملتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو یہاں تک تو ہے۔ اگر اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ جو اس کے ارد گرد لوگ اس کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ علاقے کے لیے کوئی بڑی ترقی لے کے آئیں گے، یا بہت بڑا چینج آ جائے گا، یا بہت بڑی ریفارمز آ جائیں گی، یا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی علاقے کے لیے، میرے خیال میں وہ ریئلسٹک نہیں ہے۔ دیکھو، جب ایک CSS پہ بندہ بھرتی ہوتا ہے یا اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے انٹرویو کے بعد، تو 5-6 مہینے بعد وہ اکیڈمی میں چلا جاتا ہے۔ 2-2.5 سال تک اکیڈمی میں ہوتا ہے، یعنی 3 ایئرز تو یہاں ہو گئے۔ پھر کافی سال وہ 17 گریڈ پہ رہتا ہے۔ تو ایک 17 گریڈ کا CSS آفیسر از نتھنگ مور دین اے سینئر کلرک، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ 8-10 سال اس کے یہاں پہ لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ جب 18-19 گریڈ میں چلا جاتا ہے تو کافی عرصہ نکل جاتا ہے اس کا، اور وہ اپنے سروس کے بھول بھلیوں میں بن جاتا ہے۔ آج کل تو آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہوتا ہے، کہ وہ آپ کی رپورٹنگ ہوتی ہے، ایجنسیاں رپورٹ کرتی ہے، ایویلیویشن ہوتی ہے۔ آپ تو موبائل بھی اپنے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اپنے علاقے کے لیے کوئی پولیٹیکل ریفارم لے کے آنا، اس کے لیے کچھ کرنا، میرے خیال میں یہ بہت فور پیچ قسم کا آئیڈیالزم ہے جس کے شکار ہے۔ بیوروکریسی میں بھی وہ لوگ کچھ ریفارم لے کے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ DMG گروپ میں چلے گئے، یا جو ہے پروینشن مینجمنٹ گروپ میں چلے گئے، یا ان کے پاس کوئی اچھی پوسٹ رہی 20 اور 21 کے بعد، 21 اور 22 گریڈ میں اگر وہ چلے گئے، تو وہ 1-2 بیوروکریٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو وزیر اعظم سیکرٹریٹ میں لگ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری مقرر ہو جاتے ہیں، تو وہ پالیسی میکنگ میں ان کا جو ہے وہ انٹیک ہوتا ہے۔ باقی جو 18-17 یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ پالیسی میکنگ میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پالیسی امپلیمنٹیشن میں ایک چھوٹے سی انسٹرومنٹ کا رول پلے کرتے ہیں کہ وہ پالیسی کو انسٹرومنٹ امپلیمنٹ کر لے۔ تو اس کو اس طرح دیکھنا کہ وہ علاقے کے لیے کوئی بڑا ریفارمز لے کے آئیں گے یا کوئی بڑا پیکج لے کے دیں گے، میرے خیال میں یہ جو ہے یہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہے CSS کے ساتھ، مثلاً اسٹیم ہے، سیلری ہے، آنر ہے، لوگ بہت رشتے اچھے آ جاتے ہیں بعد میں اگر آپ نے CSS کر لی۔ لوگ شروع میں جو ہمارے بچے جو کلاس میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے، وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں CSS کا، تو نا رشتوں کی لائن لگی ہوگی میرے لیے، تو لوگ اس طرح بھی آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اس کو۔ تو وہ آئیڈیلائزیشن کی وہ لے کے آئیں گے، میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے۔ اگر علاقے میں ریئل چینج آنی ہے، کوئی بڑی چینج لے کے آنی ہے، تو کوئی بیوروکریٹ ابھی تک وہ چینج نہیں لے کے آئے ہیں۔ چینج آتی ہے پالیٹکس سے، کوئی سیاستدان، کوئی آپ کا بڑا، کوئی آپ کا مشر، کوئی ایسا سیلف لیس آنےسٹ بندہ، نیڈر کریجس بندہ آ جائے جو علاقے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ CSS والے نہیں بدل سکتے۔ تو اگر آپ نے واقعی علاقے کے بارے میں سوچنا ہے تو آپ نے بڑوں کو چینج کر لیں، اچھے بڑے منتخب کر لیں، اور ان کی تھرو آپ ریفارمز لے کے آئے، وہ بہت شارٹ ٹرم میں آپ کے علاقے میں ریفارمز لے کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر CSS میں اگر آپ دیکھیں تو جو محکمے ہے اس میں اگر کوئی بندہ پوسٹ آفس میں چلا گیا تو وہ آپ کے علاقے کے لیے کیا کر سکتا ہے، یا ریلوے میں چلا گیا تو وہ آپ کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔
نہیں اس قسم کے مقام میں نا جو ایک دو جو ادارے ہیں جیسے پولیس ہے یا ڈی ایم جی ہے تو اس میں سے تھوڑا بہت ان کا پاور کا رول ہوتا ہے، باقی تو اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو اکثر کی سلیکشن بھی ایسے مقام میں ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو علاقے کے لیے اتنا زیادہ نہ پڑھائے، شاید گھر کے لیے تھوڑا بہت فائدہ ہو اور وہ اس کے لیے کچھ کر سکے تو وہ کر لے. دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ جو آنر اٹیچ کیا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ ایک کالونیل لیگیسی ہے. انگریزوں نے چونکہ ان لوگوں کو اپنے خدمت پہ لگایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ نا اس طرح کی فیک قسم کی آنر اٹیچ کی ہوئی ہے کہ ظاہر ہے کہ بڑے یہ جو ہے بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ہیں یا اگر اس کے ساتھ جو ہے چیزیں اٹیچ کی ہے. میری ذاتی پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی سروس کو چوز کرنا ہے، میرے خیال میں تو جو سروسز ہے وہ آپ کے گاؤں میں گھر میں کام کرنے والا اور کمشنر آفس میں کام کرنے والا وہ سارے سروس مین یہی ہے. کوئی آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو سی ایس ایس والے ہیں وہ پولیٹیشین کے لیے کام کرتے ہیں اور بہت بیڈلی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھے ہوں گے پولیٹیشین کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. تو یہ سارے سروس مین ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں، خدمت کرنے والا طبقہ ہے جو کارل مارکس کی زبان میں جس کو کہتے ہیں ورکنگ کلاس. تو یہ ورکنگ کلاس ہے، کوئی چھوٹا ورکر ہے کوئی بڑا ورکر ہے. تو ایک ورکنگ کلاس اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ لینا کہ وہ کچھ بڑے ریفارمز لے کے آئیں گی، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ فور فیشڈ ہے اس قسم کی ایکسپیکٹیشن. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے تو سیاستدانوں سے کر لے، اچھے لوگوں تک کر لے، سیاست کے تھرو چینج لے کے آئے. لیڈر آنےسٹ سنسیئر قسم کے لوگ جو سیلف لیس ہو، فرنٹ سے لیڈ کرے، ڈرے نہ اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے. بزنس مین نہ ہو، ان کا اپنا انٹرسٹ شامل نہ ہو، وہ کاروبار نہ کرتے ہو اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اس میں. تو ایسے لوگوں کو آپ انتخاب کریں، ان کو سامنے لے کے آئے تو آپ کے علاقے میں جو ہے وہ چینج آ جائے گا. ایک تو اس کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھیں کہ سروس کون سی اچھی ہے تو ساری سروس اس میں کون سی سروس اچھی ہے. دیکھو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو ایک پبلک انسٹیٹیوشنز ہے اور ایک پرائیویٹ ہے. پبلک انسٹیٹیوشن میں تھوڑی بہت آزادی آپ کو ہوتی ہے، آپ سانس لے سکتے ہیں، تھوڑی بہت آپ کی آنر اور رسپیکٹ برقرار رکھتی ہے. پرائیویٹ میں میرے خیال میں نہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ بچوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ رشتے داروں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کا نہ چھوڑ کے چوز کے وہ سب کچھ آپ سے انرجی نکال کے تھوڑے سے پیسے آپ کو پکڑا دیتے ہیں. اگر زیادہ پیسے بھی دی تو اس کے 10 گنا آپ سے کام لے لیتے ہیں. تو میرے خیال میں سروس وہ اچھی ہوتی ہے جس میں نمبر 1 آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو، نمبر 2 آپ کا انفلوئنس زیادہ ہو، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کے پاس لبرٹی ہو بولنے کی، چلنے کی، آپ کے پاس ٹائم ہو بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ٹائم ہو. وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ سروس ہوتی ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں. باقی ان چیزوں کو اس طرح آئیڈیلائز کرنا یہ میرے خیال میں یہ ریئلسٹک بات نہیں ہے. تو اور ہر ایک بندہ اس کے لیے فٹ بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک علاقے میں 3-4 لوگ ہو گئے تو پورا علاقہ اس پہ لگ جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ٹرائبل ایریا میں سب سے زیادہ سی ایس ایس اٹمپٹ کیا ہوا ہے، وہ ہے سی ایس ایس کوالیفائی کیا ہے وہ وزیرستان کے لوگوں نے کیا ہوا ہے. مگر وزیرستان کے سیاستدان ٹھیک نہیں تھے، ان کے مشران ٹھیک نہیں تھے، یا جو اچھے تھے ان کو سائڈ لائن کیا گیا، فیک لیڈرشپ کریٹ کی گئی. تو وزیرستان کے ساتھ کیا ہوا؟ وزیرستان مہاجر بن گئے، بڑے عزت دار لوگ وہاں سے نکل گئے اور ابھی تک وہ رول رہے ہیں. تو اگر بیوروکریسی نے کسی کو بچانا تھا تو وزیرستان والوں کو بچا لیتے، وہ تو نہیں بچ گئے. تو اس سے اس طرح ایکسپیکٹیشن رکھ لینا میرے خیال میں یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت